بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسائل و مسائل سیریز کے ساتھ ایک اور سوال تقدیر کے معاملے پر سوال اور مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے جواب کے ساتھ حاضر ہیں۔ ایک بندہ پوچھتا ہے کہ جناب مشکات باب الایمان بالقدر میں ذیل کی متفق علیہ حدیث وارد ہے، ان خلق احدکم یجمع فی بطن امہ ثم یبعث الیہ الملک فیؤذن باربع کلمات فیکتب رزقہ واجلہ وعملہ وشقی ام سعید ثم ینفخ فیہ الروح۔ صحیح البخاری کتاب القدر باب القدر حدیث نمبر 6594۔ ترجمہ جس کا یہ ہے کہ یقیناً تم میں سے ہر ایک کی تخلیق اس کے ماں کے پیٹ میں ہوتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کی طرف ایک فرشتے کو 4 باتیں دے کر بھیجتا ہے، چنانچہ وہ اس کے عمل، عمر، رزق اور شقاوت اور سعادت کے بارے میں نوشتہ تیار کر دیتا ہے اور پھر اس میں روح پھونک دیتا ہے۔ اب سوال ذہن میں یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ان سارے معاملات کا فیصلہ ماں کے پیٹ میں ہی ہو جاتا ہے تو پھر آزادی عمل اور ذمہ داری عمل کی کیا گنجائش باقی رہ جاتی ہے؟ عام طور پر ایسی ہی احادیث سن لینے کے بعد لوگ ہاتھ پاؤں توڑ کر بیٹھ رہتے ہیں۔ یہ سوال تھا۔ جواب میں مولانا صاحب فرماتے ہیں، تقدیر کے مسئلے پر آپ کو جو الجھن ہے اسے چند لفظوں میں دور کرنا مشکل ہے۔ آپ اگر پوری طرح سمجھنا چاہتے ہیں تو میری کتاب مسئلہ جبر و قدر ملاحظہ فرمائیے۔ حدیث کے بارے میں یہ بات آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے کہ کسی مسئلے کے سارے پہلو کسی ایک ہی حدیث میں مذکور نہیں ہوتے، اس لیے جو شخص صرف 1-2 روایتوں کو لے کر ان سے کوئی نتیجہ نکالنا چاہے گا وہ غلط فہمیوں میں مبتلا ہو جائے گا۔ جو الجھن آپ کو ایک حدیث سے پیش آئی ہے اس سے بہت زیادہ الجھنیں اس صورت میں پیش آئیں گی جبکہ قرآن کی کسی آیت سے آپ کوئی بڑا مسئلہ حل کرنا چاہیں گے۔ اسی مسئلہ تقدیر سے متعلق قرآن مجید کی کوئی آیت سراسر جبر کا پہلو پیش کرتی ہے اور کوئی دوسری آیت انسانی اختیار کی اہمیت کو ظاہر کرتی ہے۔ جبر اور اختیار دونوں ہی بیک وقت انسانی زندگی کے ہر گوشے میں اس طرح پائے جاتے ہیں کہ اگر مجرد ایک کو الگ کر کے دیکھا جائے تو دوسرے کا کوئی مقام باقی رہتا نظر نہیں آتا۔ حالانکہ ایک کو دیکھنے کے ساتھ یہ ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ دوسری حقیقت کا جو مقام ہے وہ بھی اپنی جگہ بحال ہے رہے۔ مسئلہ تقدیر کی ہر وہ تعبیر جو حقیقت کے ایک رخ کو دوسرے رخ کے قطعی نفی کا ذریعہ بنا دے وہ کسی صورت میں بھی صحیح نہیں ہو سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ اہل علم مسائل دین کے متعلق ایک جامع نظریہ قائم کرنے کے لیے یہ ضروری قرار دیتے ہیں کہ ایک مسئلے پر جتنی آیات اور احادیث سے روشنی پڑتی ہے ان سب کو نگاہ میں رکھا جائے۔ جس خاص حدیث کے بارے میں آپ نے اپنی الجھن بیان فرمائی آپ اس پر اس پہلو سے غور فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ جو بے شمار مخلوق روزانہ پیدا فرما رہا ہے، اگر اس کو ان میں سے ہر چیز کے متعلق یہ معلوم نہ ہو کہ کس چیز کی کیا استعداد ہے، کس کا دنیا میں کیا کام ہے اور کس کو نظام کائنات میں کس جگہ رکھنا ہے اور کیا خدمت سر انجام دینی ہے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ معاذ اللہ اس بے خبری کے ساتھ ایک دن بھی اس عظیم الشان کائنات کا انتظام چلا سکتا ہے؟ یہ بات آخر کس طرح باور کی جا سکتی ہے کہ دنیا کا خالق اور مدبر اپنی مخلوق کے بحال اور مستقبل سے لا علم ہو، یہ تک نہ جانتا ہو کہ کل اس کی سلطنت میں کیا پیش آنے والا ہے اور اس کو کسی کے اچھے یا برے ارادے کا صرف اس وقت علم ہو جب وہ اپنا کام کر گزرے؟ یہ بات نہ صرف خلاف عقل ہے بلکہ اگر آپ اس کے نتائج پر غور کریں تو ان الجھنوں سے بہت زیادہ الجھنیں اس سے پیدا ہوتی ہیں جو پیشگی نوشد تقدیر کی خبر سن کے آپ کے ذہن میں پیدا ہوئی ہیں۔ بس یہ تو بہرحال ناقابل انکار حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ جملہ ما کان و ما یکون کا علم رکھتا ہے اور ہر متنفس کا مستقبل اسے معلوم ہے۔ اللہ کا علم اللہ کی قدرت کی نفی نہیں کرتا۔ اللہ کی قدرت نے ہر انسان کو یہ اختیار دیا ہے کہ وہ بھلائی اور برائی میں سے جس چیز کو چاہے انتخاب کر لے، اور اللہ کا علم یہ جانتا ہے کہ کون شخص کیا کچھ انتخاب کرے گا۔ غلطی سے اس ذات پاک کا علم منزہ ہے اور عجز سے اس کی قدرت منزہ۔ رہی یہ بات کہ لوگ عقیدہ تقدیر کو غلط معنی میں لے رہے ہیں اور اس کے برے نتائج نکل رہے ہیں، تو یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ ایک حقیقت کو اس کی وجہ سے بدل ڈالا جائے، نہ حقیقتیں اس بنیاد پر بدل سکتی ہیں کہ لوگ ان کے سمجھنے میں غلطی کر رہے ہیں۔ غلطی حقیقت کی نہیں بلکہ لوگوں کی سمجھ کی ہے اور وہی اصلاح طلب ہے۔
ترجمان القرآن ستمبر 1952۔ اسی ضمن میں ایک اور سوال کرتے ہیں آدمی کہ مجھے آپ کی تصنیف مسئلہ جبر اور قدر کے مطالعے کا موقع ملا۔ یہ بات بلا خوف تردید کہی جا سکتی ہے کہ آپ نے نہایت ہی علمی انداز میں اس حقیقت کو واضح فرمایا ہے کہ قرآن مجید میں مختلف مقامات پر جبر اور قدر کے جو مباحث ملتے ہیں ان میں قطعاً کوئی تناقض نہیں۔ اس معاملے میں میری تو تشفی ہو چکی ہے، مگر ذہن میں پھر بھی وہ دو سوال ضرور ابھرتے ہیں۔ ایک یہ کہ کیا انسان کی تقدیر پہلے سے طے ہے اور مستقبل میں جو واقعات اور حوادث اسے پیش آنے والے ہیں وہ ازل سے ہی مقرر اور معین ہیں اور اب ان کے چہرے سے صرف نقاب اٹھانا باقی رہ گیا ہے؟ اگر اس کا جواب اس بات میں ہو تو پھر دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ صورتحال انسان کے ارادے عمل کے آزادی کے ساتھ کیسے میل کھا سکتی ہے؟ جواب میں مولانا صاحب فرماتے ہیں، تقدیر سابق اور انسان کی آزادی ارادہ کے درمیان کسی نوعیت کا تعلق ہے، اور ان دونوں کے حدود کیا ہیں یہ مسئلہ در حقیقت ہماری گرفت سے باہر ہے، اور اس کے متعلق کوئی یقینی بات کہنے کی پوزیشن میں ہم نہیں ہیں۔ البتہ اصولی طور پر تین باتیں ایسی ہیں جو ہم یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ انسان اپنی تقدیر خود بنانے پر کلیتاً قادر نہیں ہے، بلکہ جو طاقت پوری کائنات کا نظام چلا رہی ہے وہی انسان کی بحیثیت نوع، بحیثیت قوم، بحیثیت گروہ اور بحیثیت فرد تقدیر بناتی ہے۔ البتہ اس کا ایک حصہ جس کی مقدار ہمیں معلوم نہیں انسان کے دائرے اختیار میں بھی ہے۔ دوسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ کا علم سابق انسان کے تمام آنے والے حالات پر حاوی ہے۔ خدائی کا عظیم الشان کام ایک دن بھی نہیں چل سکتا اگر خدا اپنے کائنات میں ہونے والے واقعات سے بے خبر ہو، اور کوئی واقعہ جب پیش آ جائے تب ہی اسے خبر ہو۔ تیسرے یہ کہ اللہ کی قدرت نے انسان کو محدود پیمانے پر کچھ اختیارات دیے ہیں جن کی آزادی اور ارادہ ناگزیر ہے، اور اللہ کا علم خود اس کی قدرت کے کسی فعل کو باطل نہیں کرتا۔ ترجمان القرآن 1959۔